بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور قوت برداشت کے متفرق حیرت انگیز واقعات کتابوں میں موجود ہیں، جن میں بڑی عبرتیں شیدہ ہیں اور مصیبت زدگان کے لیے تسلی کا سامان بھی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند واقعات اپنی نگاہ میں لے آئیں اور آنکھوں کی راہ سے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست کے بعد شاندار فتح نصیب فرمائی اور بے شمار مال غنیمت فاتحین کے ہاتھ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں شرعی مصلحت کے تحت بعض لوگوں کو جو فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا، تالیف قلوب کے طور پر ترجیح دی۔ چنانچہ ایک نو مسلم قبیلہ کے سردار اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اینیا بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی سرداران قریش کو گراں قدر مال غنیمت دیا۔ پرانے مسلمان انصار و مہاجرین پر ان کو ترجیح دی تو ایک گستاخ شخص بولا، خدا کی قسم اس مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ تقسیم اللہ کے لیے کی گئی ہے، بلکہ اپنی قوم قریش کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا میں اس گمراہ کن سازش کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو شخص جس نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دی، ناانصافی اور قوم پروری کا الزام سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر قدر سکون کے بعد ارشاد فرمایا، تو پھر اور کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول بھی انصاف نہ کریں؟ حقیقت صرف یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملا، اس لیے یہ بکواس کر رہا ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے، بے شک ان کو ان کی امت کی جانب سے بھی اس سے زیادہ ایذائیں پہنچائی گئیں، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح ہمیں بھی صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو مال غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر و انصار اور غازیوں پر فوقیت اور ترجیح محض اپنی مصلحت اور شرعی حکم تالیف قلب نو مسلموں کی دلجوئی کے تحت دی تھی۔ مال کی تقسیم میں ظلم اور ناانصافی کا الزام یقیناً غلط تھا۔ آپ چاہتے تو گمراہ کن سازش کرنے والے کو سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے صبر و ضبط سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر کے اپنے غم و غصہ کو تسکین دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش کرتی ہوں۔ زید بن سعنہ جس زمانے میں یہودی تھے، لین دین کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، میعادات ادا میں ابھی کچھ دن باقی تھے، تقاضے کو آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر کھینچی اور سخت سست ہو کر کہا، عبد المطلب کے خاندان والو، تم ہمیشہ یوں ہی ہیلے حوالے کیا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے۔ یہ گستاخانہ جملہ سن کر وہ غصے سے بے تاب ہو گئے۔ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر تم سے کچھ اور امید تھی، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قرض ادا کر کے 20 صاع کھجور کی مقدار زیادہ دے دو۔ زید بن سعنہ کی سخت کلامی اور انداز کے صحیح نہ ہونے کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فطری طور پر غصہ آ گیا اور وہ تلملا اٹھے، اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا جہاں کوئی بھی انسان بے قابو ہو جاتا تھا۔ آپ کا اشارہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے زید بن سعنہ کی گردن تن سے جدا ہو جاتی، مگر اس کے نتائج بہتر ثابت نہ ہوتے، اس لیے آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور عین انتہائی جذبات کے موقع پر اسلام کا یہ بے مثال اور دلکش قانون اور طریقہ بتایا۔ عمر تم سے کچھ اور امید تھی،
اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ بلا شبہ دنیا کا کوئی بھی مذہب حسن معاملگی اور اخلاق عظیم کی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صبر و تحمل کی اعلیٰ ترین سیرت، جو ہمارے لیے قابل غور ہے، جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات میں بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں مزید کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔